بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے مسنون نکاح کی کہ مسنون نکاح میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ وہ نکاح کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہترین نکاح ہے، یعنی وہ نکاح کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے عین مطابق ہو۔ ہم کسی سے نکاح کرتے ہیں، آج ہم دیکھیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیز حدیث کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں ترجیح دینے کے قابل ہے اور کون سی چیز ترجیح دینے کے قابل نہیں ہے۔ آج ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ کون کتنے حسن و جمال والا ہے، کتنے مال والا ہے، کتنے اچھے خاندان والا ہے، لیکن اگر ہم نہیں دیکھتے تو بس یہ کہ اس کے اندر دین ہے یا نہیں ہے۔ ہم ساری چیزیں پہلے دیکھتے ہیں اور دین کو سب سے آخر میں دیکھتے ہیں، اور پھر چند دن نہیں گزرتے کہ ہم دنیا کے سامنے اس بات کا روتے ہیں کہ وہ تو بڑا بے دین نکلا، وہ تو شرابی نکل گیا، وہ جواری نکل گیا، وہ تو بہت سے عیبوں کے اندر ہے۔ اگر ہم ان باتوں پر پہلے ہی غور کر لیں تو شاید ہمیں دوسروں سے شکایت کرنے کا موقع نہ لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، کسی بھی عورت سے نکاح چار خوبیوں میں سے کسی ایک خوبی کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اور جس کے اندر یہ چاروں ہی خوبی جمع ہو جائیں تو سونے پر سہاگا۔ جس کے اندر 2 جمع ہو جائیں بہت بہتر، جس کے اندر 3 جمع ہو جائیں اور بہتر، اور جس کے اندر ساری کی ساری خوبیاں جمع ہو جائیں تو پھر بہتر ہی بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمالہا، یا تو اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے، ولی جمالہا، یا پھر اس کے خوبصورت ہونے کی وجہ سے، ولی حسبہا، یا پھر اس کے حسب و نسب خاندان کے عمدہ ہونے کی وجہ سے، ولی دینہا، یا پھر نکاح کیا جاتا ہے تو اس کے دین دار ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں باتوں کو ارشاد فرمانے کے بعد آخر میں فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، کہ تم کامیاب ہو جاؤ، کامیابی حاصل کر لو دیندار کو اپنے نکاح میں ترجیح دے کر۔ لیکن آج ہم نکاح میں ترجیح کس کو دیتے؟ جو مال والا ہو، جو جمال والا ہو، جو حسن و جمال والا ہو، چاہے وہ مرد کی بات ہو چاہے عورت کی بات ہو۔ لڑکی والے لڑکے کو دیکھنے جاتے ہیں تو ان چیزوں پر ان کی نگاہ ہوتی ہے، لڑکے والے لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو ان چیزوں پر ان کی نگاہ ہوتی ہے۔ اگر نگاہ نہیں ہوتی تو صرف دین پر نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم دیندار کو ترجیح دو، کہ دیندار سب سے اول مقام پہ رکھو، تمہاری کامیابی اسی کے اندر ہے، تمہاری آنے والی نسلوں کی بہترین تربیت اسی میں ہے کہ تم بہترین ماں کا انتخاب کرو۔ اگر ہم نے بہترین ماں کا ہی انتخاب نہ کیا تو کیا ہماری آنے والی اولاد، ہماری آنے والی نسل کیا دیندار ہو سکتی ہے؟ کیا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبردار ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیے کسی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ وہ کسی صورت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطیع اور فرمانبردار نہیں بن سکتی۔ اور جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نسل مطیع اور فرمانبردار نہیں ہوگی تو یاد رکھیے آپ کی فرمانبردار بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر ہی ماں باپ کے فضائل ہیں۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرمانبردار
ہو کر زندگی گزارتا ہے وہ ماں باپ کا بھی مطیع اور فرمانبردار ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی شخص سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اپنے والدین کو راضی نہ کر لے۔ رضا الرب فی رضا الوالدی، اور ماں باپ کی رضا یہ سب سے اعلیٰ اور سب سے پہلے ہے، اس کے بعد ہی اللہ کی رضا نصیب ہوگی، اور یہ جب ہی ہوگی جب ہم ان کے مطیع اور فرمانبردار ہوں گے، اور ہم ان کے مطیع اور فرمانبردار تب ہوں گے جب کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلیں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرمانبردار بنیں گے تو ہم ماں باپ کے مطیع اور فرمانبردار بنیں گے۔ جب ماں باپ کے مطیع اور فرمانبردار بنیں گے تو ماں باپ راضی تو پھر اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ تو اس لیے جب بھی ہم نکاح کے بارے میں سوچیں اور نکاح کے لیے اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے قدم اٹھائیں، غور و فکر کریں، کہیں رشتہ ڈھونڈنے جائیں، رشتہ لے کر جائیں، کوئی رشتہ لے کر ہمارے پاس آئے تو ہم سب سے پہلے اس میں دین کو ترجیح دیں، اس لیے کہ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اخلاق عمدہ ہو، جو دین میں بہتر ہو، آپ اس کے ساتھ نکاح کر دیں، آپ اس کے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنا ہم سفر اور لائف پارٹنر چننے کی، منتخب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔